السلام علیکم۔ سحری اور افطاری میں کیا کھائیں؟ سحری میں کیا کھائیں؟ سحری میں دودھ اور اس سے بنی اشیاء کا استعمال کیجیے۔ چکی کے آٹے کی روٹی، دلیا یا باسمتی چاول یا دال روٹی وغیرہ استعمال کیجیے۔ ان سے بھوک دیر سے لگتی ہے۔ دہی توانائی برقرار رکھتا ہے۔ کوشش کر کے دہی گھر میں ہی بنائیں کیونکہ گھر میں بنائے ہوئے دہی میں کیلشیم زیادہ ہوتی ہے۔ دہی میں زیرہ، الائچی یا خوبانی شامل کر کے کھانا اور لسی پینا بھی مفید ہے۔ سحری تاخیر سے کریں، لیکن اتنی تاخیر بھی نہ کر دیں کہ صبح صادق کا شک ہونے لگے۔ بغیر شکر والے جوس یا دودھ والے جوس پیجیے، ان سے پیاس کم لگے گی۔ سحری میں شوربے والا سالن استعمال کرنا چاہیے۔ بچوں کو سحر و افطار میں پروٹین والی غذاؤں کے ساتھ دودھ والا شربت دیجیے۔ سحری میں پراٹھے کے بجائے روٹی پر زیتون کا تیل لگا کر رات کے بنے سالن کے ساتھ کھانا زیادہ مفید ہے۔ روزے کا دورانیہ طویل ہو تو پیاس سے بچنے کے لیے کھجور کے شیک میں ORS ڈال کر پی لیں، یہ پانی کی کمی سے محفوظ رکھے گا۔ شوگر کے مریض اگر سحری میں کھجور کھا لیں تو بلڈ پریشر اور شوگر لیول ٹھیک رہتا ہے۔ کھجور قوت کو بحال رکھتی ہے۔ سحری میں کیلا کھانا بہت ہی مفید ہے۔ افطاری میں کیا کھائیں؟ روزہ رکھنے سے شام کے وقت کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے، جبکہ کھجور کھانے سے جلد توانائی بحال ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے اور کھجور سے افطار کے پیچھے یہی حکمت کار فرما ہے۔ دن بھر نہ کھانے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور کھجور میں ایسی معدنیات اور نمکیات ہوتی ہے جو تیزابیت پر قابو پا لیتی ہے۔ افطاری کے بعد کے اوقات میں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے تاکہ دن کے وقت جسم میں پانی کی کمی سے بچا جا سکے۔ روزہ کھولنے کے لیے کھجور، دہی، پانی یا تازہ پھلوں کے رس نوش کیجیے۔ ایسے پھل اور سبزیاں جن میں پانی کی وافر مقدار موجود ہو، مثلاً خربوزہ، تربوز، کھیرا، ٹماٹر، انگور، سنترا، پپیتا اور انناس وغیرہ کا استعمال بہت مفید ہے۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ موسمی پھل کا استعمال کریں۔ افطار میں ان غذاؤں کا انتخاب کریں جو معدنیات سے بھرپور، نرم اور جلد ہضم ہونے والی ہوں۔ کولڈ ڈرنک اور بازاری مشروبات کے بجائے روایتی مشروبات مثلاً لسی، سکنجی، فالسے کا شربت اور ملک شیک وغیرہ پینا آپ کی صحت اور جیب دونوں کے لیے مفید ہے۔ افطار کے بعد نماز مغرب مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں تاکہ افطار اور کھانے کے درمیان وقفہ ہو جائے اور فرض بھی ادا ہو جائے۔ ایسا کرنے سے کھانا کچھ کم کھایا جائے گا اور ہمارا وزن بھی قابو میں رہے گا۔ بیمار حضرات خصوصاً ڈائبٹیز یا دل کے امراض میں مبتلا افراد کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کھانا پینا چاہیے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔